یہ بھائیوں موسٹ ڈیٹیل حدیث ہے عذاب قبر کے حوالے سے. میں اسے ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا اوریجنل کتاب سے. سنن ابی داؤد میں 4753 ہے. مسند امام احمد میں جلد 4 صفحہ 287 پر 18557 ہے. اور المستدرک للحاکم میں 107 نمبر حدیث ہے. مشکات میں 1630 نمبر ہے. اچھا، یہ ابو داؤد کی جو اس کی روایت ہے اور مسند احمد کی، اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے. لیکن جو المستدرک للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سماع کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے. ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدثنا سے کی ہے. المستدرک للحاکم 107 نمبر حدیث میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بائی ورڈ، تاکہ اس کا سوز و گداز جو ہے وہ قائم رہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں ایک انصاری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے. ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی اس کی لحد تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے. ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے، اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں، یعنی فل اٹینٹو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے. آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو. آپ نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے، تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفن لے کر اس کے پاس آتے ہیں، حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اچھا، قرآن میں بھی ملک الموت کا نام آیا ہے، سورہ سجدہ کے اندر، احادیث کے اندر بھی. البتہ تورات میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام طبری رحمہ اللہ المتوفی 310 ہجری، انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے. لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں، کیونکہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں اسرائیل بھی ملک الموت ہی کہنا چاہیے. اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا قطرہ، بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے. اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے، بلکہ اسے فوراً اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے. پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے، تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لیے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو، جو سورۃ المطففین میں آیا ہے. علیین اور سجین یہ 2 مقامات ہیں. ایمان والوں کی روحیں جو ہیں علیین میں ان کا نامہ اعمال لکھا جاتا ہے، اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے. سورۃ المطففین سورت نمبر 83 ہے، پارہ نمبر 30 کے اندر. اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا. پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے. لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا، یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کو بیٹھ جائے گا ہمیں نظر آئے گا. یہ سب کچھ برزخی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت، کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے لیکن اس کو چٹکی کاٹے تو وہ جاگ اٹھتا ہے. روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے. ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزخی. پھر 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، یعنی اس کی قبر میں، اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں
اب یہ وہ 4 سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں. پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ من رب؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون ہے؟ اب یہاں پر وہ ڈیٹیل ہے الذی بعث فیکم، وہ شخص جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا وہ کون تھا؟ تو یہ جو کہتے ہیں نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں، تو یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے. اس میں ڈیٹیل آ گئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر بھیجا گیا وہ کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے، مسئلہ نمبر 7، جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیئر کی. یہ 3 سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے 3120، اس میں الفاظ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ اس میں تو آیا نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ ہے، اس میں من نبیو کا الفاظ ہے جامعہ ترمذی 3120. اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سا ہے، تو کس امام کی تقلید کرتا تھا، کیڑی مسیدی تو نماز پڑھتا سا ہے. دیکھ لو کوئی چیز نہیں. تیرا رب کون ہے، تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دنیا میں بھی ہم یہی کہتے ہیں اللہ رسول قرآن، یہی بات ہے. تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال. اب وہ جب 3 سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے 4تھا سوال اس سے پوچھتے ہیں، جو میں نے قبر کا 4تھا سوال، مسئلہ نمبر 78. تمہیں کیسے پتا چلا، ان 3 سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی، میں اس کتاب پر ایمان لایا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا نا. اگر سنا کے سنی ہوگا کیا تصدیق کرے گا؟ ہاں پڑھا کے سنی ہوگا تو تصدیق کر دے گا. پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو. قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دو. یعنی آپ سمجھ لیں جس طرح یہ اب ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو جنت کا فزیکلی دروازہ کھول دیا جائے گا، اس کو جنت کی ہوائیں بھی، خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا. وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا. خوبصورت چہرے، خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جا جو چیز تجھے خوش کر دے، یہ وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ کیا جاتا تھا. وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے، تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے. وہ جواب دے گا میں تیرا عمل صالح، یعنی نیک عمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گا. تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ، اے میرے رب، جلدی کر، فوراً قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و عیال کی طرف چلا جاؤں. یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے، مجھے تو اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، مجھ سے انتظار نہیں ہوتا، فوراً قیامت آ جائے. ابھی سائملٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے. جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. پھر ملک الموت، موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیث روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل. وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھینچتا ہے جیسے لوہے کی سلاخ کو گیلے اون میں سے کھینچا جاتا ہے، چھس کر کے. گرم سلاخ جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر، گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھینچی جائے نا، تو اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھپکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے. وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیث روح ہے. وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمانی دنیا تک لے جایا جاتا ہے. اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سراغ سے گزر جائیں گے۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نچلی زمین میں سجین میں لکھ دو، پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹ کھا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے گویا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں۔ پھر اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبعوث کیے گئے وہ کون تھے؟ تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو۔ اور بخاری میں الفاظ ہیں 1374۔ اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں؟ لا دریتا ولا تلیتا، وہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے، کتاب و سنت کے منہج پر چلنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ تو کیوں نہیں چلا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو، جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی۔ اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جائیں گی، اور ایک قبیح چہرے والا شخص قبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں، یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تجھ سے وعدہ تھا۔ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی۔ وہ جواب دے گا میں تیرا خبیث عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا ہے۔ بات عمل کے ساتھ ہی ہے، صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، عمل۔ پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا، اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا۔ مومن کیا کہتا ہے؟ قیامت قائم کر رہے اللہ۔ اب یہ وہ حدیث ہے وہ جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھلی دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے 52۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو، وہ کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکالا؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا۔ تو کہتے ہیں جی منکرین عذاب قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کو کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا، تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا؟ عذاب تو ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں اس کو حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ، قیامت قائم نہ کرنا، یعنی یہ عذاب تو آیا، قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا۔ تو اسی لیے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت والے دن کہ اب میرے اوپر اگلی مصیبت آ گئی، عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ 11ویں حدیث سنن نسائی میں 1834، مشکات میں 1629۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل، اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل، رب تجھ پر ناراض نہیں۔ تو وہ بہترین کستوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے؟ وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں، یعنی نیک آدمی کی روح کو، جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس، تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے، یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، تو وہ آلریڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں، جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں، وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے۔ تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے، اور جب
काफिर शख्स की मौत का वक्त आता है तो अजाब के फरिश्ते बालों का लिबास लेकर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, नाराज होने वाली नापसंदीदा रूह निकल, अल्लाह के अजाब की तरफ चल। वो मुर्दार की इंतहाई बदबू की सूरत में निकलती है, हत्ता कि वो इसे जमीन के दरवाजे के पास ले आते हैं तो वो कहते हैं, ये कितनी बदबूदार है, हत्ता कि इसे काफिरों की रूह के पास मिला दिया जाता है। अब देखें कि वो मोमिन पूछ रहे होते हैं, अब मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, बुरा नहीं बनाना। वो मोमिन कहते हैं कि फलां शख्स का क्या हाल है, फलां बुजुर्ग, फलां मौलवी साहब, फलां हज़रत साहब किधर है? वो कहते हैं, वो तो जनाब कदों दा मार बैठे तो आड़े को नहीं पहुंचे, और फिर फरिश्ते जनाब इत्थे नहीं आए जो दोज़ख ही थे। देख लें, यानी वो इसीलिए पूछ रहे होते हैं कि तू तो चल हम तक पहुंच गया, फलां भी एक दुनिया में बड़ा कोई मशहूर नेक आदमी था, वो किधर गया? तभी तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना उसको कि उसको भी यहाँ पे आना चाहिए। तो उनको बताया जाता है कि भाई वो यहाँ पर नहीं, वो कहीं और पर है। 12वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 1071 नंबर और मिशकात में 130 नंबर है। सैयदना अबू हुरैरा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मैयत को दफन किया जाता है तो 2 स्याह फाम नीली आंखों वाले फरिश्ते उसके पास आते हैं। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहा जाता है। स्याह फाम नीली आंखों वाले खतरनाक शक्ल के फरिश्ते मुनकर और नकीर। बस वो कहते हैं, तुम इस शख्स के बारे में क्या कहा करते थे? यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल होता है तो वो कहता है, वो अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। वो दोनों फरिश्ते कहते हैं, हमें पता था तुम यही जवाब दोगे। फिर उसकी कब्र को लंबाई और चौड़ाई में 70 हाथ कुशादा कर दिया जाता है। ये 70 कहते हैं कसरत, हद नजर तक कुशादा कर दिया जाता है। फिर उसके लिए इसमें रोशनी कर दी जाती है। फिर इसे कहा जाता है, सो जा। वो कहता है, मैं अपने घर वालों के पास वापस जाना चाहता हूँ ताकि उन्हें बताऊं कि मैं कामयाब हो गया हूं। लेकिन वो कहते हैं कि तू दुल्हन की तरह सो जा, जिसे उसके घर का अजीज तरीन फर्द ही आकर बेदार करता है, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे उसकी ख्वाबगाह से क़यामत वाले दिन बेदार करेगा। यानी उसे लिटा दिया जाएगा, फिर उस पर वो कैफियत, वो जन्नत वाली तारी रहेगी, फिर अल्टीमेटली अल्लाह ताला उसे दोबारा से जिंदा करेगा। और अगर वो मुनाफिक हुआ तो वो कहेगा, मैंने लोगों को एक बात कहते हुए सुना तो मैं भी वैसे ही कहा करता था, यानी मुझे नहीं पता, अल्लाह की वो गवाही नहीं दे सकेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार नहीं कर सकेगा, मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते कहेंगे, हमें पता था तुम यही कहोगे। बस जमीन से कहा जाता है, इस पर तंग हो जा। वो इस पर तंग हो जाती है, हत्ता कि उसकी हड्डियां और पसलियां एक तरफ की दूसरी तरफ आ जाती, यूं बिल्लाह ताला, और उसे मुसलसल अजाब होता रहेगा, हत्ता कि अल्लाह उसे ख्वाबगाह से दोबारा जिंदा करेगा। यानी क़यामत तक उस पर वो उस हालत में अजाब रहेगा, हमें नजर नहीं आएगा। जैसे सोया हुआ शख्स एक डरावना ख्वाब देखता है, वो तकलीफ महसूस करता है, पास खड़ा शख्स नहीं महसूस कर सकता। और सुनन दारमी में एक हदीस है सही सनद के साथ, मिशकात में 134 नंबर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 99 अजदहे उस पर, 99 जो है खतरनाक डेंजरस किस्म के सांप उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, जो क़यामत तक उसे डसते रहते हैं। और वो इतने खतरनाक अजदहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उनमें से कोई एक भी दुनिया पर अपनी फुंकार फेंक दे तो दुनिया की जमीन कभी सब्जा ना होगा, ऐसा जहर है उनके अंदर। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये भाइयों, अज़ाब कब्र कैमरे से नहीं देखा जा सकता, ये अल्लाह ताला ने पर्दा रखा। 13वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 2308, सुनन इब्न माजा में 4267, मिशकात में 132। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी किसी कब्र के पास से गुजरते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी तर हो जाया करती। साथियों ने पूछा, हजरत जब दोज़ख का जिक्र करते हैं उस वक्त तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन कब्रिस्तान आकर आप पर ऐसी हालत क्यों तारी हो जाती है? तो सैयदना उस्मान ने फरमाया कि मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि बेशक कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है, जो इसमें बच गया अगली मंजिलें उसके लिए आसान होती चली जाएंगी, और जिसे यहाँ पर मुश्किल दरपेश हुई उसकी अगली मंजिलें इससे भी मुश्किल तर मुश्किल होती चली जाएंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज्यादा सख्त और बुरा मंजर कभी नहीं देखा। तो ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वहां पर ये हालत होती है। और इस पे क्या अल्फाज है? कब्र आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल है,
لہذا یہ پرفیکٹ دعا ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مولویوں نے جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، یہ جو بدعت داخل کی ہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عذاب قبر بھی اس میں داخل ہے۔ اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لیے کیا ہے، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل، تو وقنا عذاب القبری وقنا عذاب الحشری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قبرستان جانے کا مقصد ہے آخرت کی یاد، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے 2259 کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے۔